السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات، آج کے اس درس قرآن میں میں نبی کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ نبی کی ساری سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے رب کائنات نے رحمت کائنات کو ابتدائے نبوت سے لے کر آخری ایام تک لمحے لمحے کے لیے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں نمونہ اور اسوہ بنا کر جلوہ گر کیا۔ اس لحاظ سے آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی نگرانی میں استوار کیا، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں۔ معاملات دنیا کے ہوں یا آخرت کے، یا معاملات کاروبار سے متعلق کیوں نہ ہوں، لین دین، تجارت، معاشرت، اقتصادیات، عمرانیات، اخلاقیات، سیاست، عبادت، زہد و ریاضت، کوئی بھی پہلو ہو، رب قدوس نے ان تمام پہلوؤں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دستور حیات دے کر اس پر گامزن فرما کر مابعوث فرمایا، بلکہ اللہ خالق کائنات نے آقا کائنات کی تربیت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اس لیے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب، دنیا والوں کی پرورش ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے باپ کے سایہ شفقت کو آپ کے سر سے اٹھا لیا۔ آنکھ کالی، ماں نے بھی عدم کا سفر اختیار کر لیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، دادا نے اپنی آغوش میں لے لیا، ان کو بھی بلاوا آ گیا۔ یہ سب کچھ ایک انتظام کے تحت ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی ماں نے کی ہے، ان کی پرورش ان کے دادا نے کی ہے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی تربیت کا انتظام آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اپنے ذمے لے لیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ جتنے نبی، جتنے رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان سب کی نبوتیں ایک خاص مقام اور ایک مخصوص زمان تک محدود تھیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی اعلان فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی رسالت کا دائرہ کار ان کی اپنی قوم تک محدود تھا۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح نبی بنے لیکن وہ بھی صرف قوم سمود کے لیے تھے۔ اور کہیں خالق کائنات کے قرآن نے بتایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اور کہیں رب کا قرآن بتاتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی پیغمبری صرف ان کی قوم تک محدود تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جتنے بھی نبی آتے رہے ایک خاص بستی، ایک خاص گروہ ایک خاص زمانے تک آتے رہے، اور اگر ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آ جاتا تو پہلے پیغمبر کی قیادت و امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب منصب نبوت پر اس شخصیت کو سرفراز فرمایا جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے رب نے پہلے دن ہی سے ان کو یہ سند امتیاز عطا فرما دی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور لوگوں سنو، میں نہ عربوں کا پیغمبر، میں جزیرہ عرب کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ جتنی کائنات موجود ہے جب تک میری قیادت و امامت کا اعتراف نہ کرے گی اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور سنو میرے قائد علامہ شہید ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں سن لو، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، اور کیا کہا اسی طرح نہ ہی مصطفیٰ کا کوئی شریک،
نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ اور ہائے علامہ ظہیر آپ کب یاد آئی؟ اور لوگوں، دھماکے کے بعد ہسپتال میں موجود ماں نے پوچھا بیٹا درد کہاں محسوس ہوتا ہے؟ کہا ماں درد اتنے کہ بتلائے نہیں جاتے، کہیں مسلک کی آبیاری کا درد، کہیں مسلک کی حقانیت کا درد، کہیں تحفظ ختم نبوت کا درد۔ اور لوگوں، بڑے باعث سنے، بڑے خطیب دیکھے، بڑے لیڈر دیکھے، لیکن میرے قائد تیری للکار نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیرا آوازہ نہیں ملتا۔ اور وہ سیرت جس پر میرے قائد نے اپنی جان کو قربان کیا، میرے علامہ یزدانی کو خنجر مارے بیٹا شہید ہوا، اور وہ سیرت جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر نے فرمایا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ کہا ایک رات چاند کے حسن میں محف صحرائے عرب میں چھٹتی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹتی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے، اس کی دلربائی نے مجھ کو جکڑ کے رکھ دیا۔ کہا بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھے، میرے قدم اس طرف بڑھے۔ میں چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مسجد طیبہ کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ کیا دیکھا؟ دیکھا کچی چھت، کچا صحن، اور صحن مسجد میں آمینہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ کہا نگاہ آسمان کے چاند کی طرف اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پہ پڑی، تو بے اختیار ہو کے کہا من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت جابر نے کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے بھی کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں تیرا حسن کیا بیان کروں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے۔ ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تیسرا وہ تلاش کرے کہ جس کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو۔ ہم نے کائنات اگر سمجھا یا دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا، اور غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا
کہ غالب میں اس کی تعریف کیا بیان کروں کہ عرش والا خود جس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اہل حدیثو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی سیرت، اسی کا نام، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کے سوانے تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا۔ اس نے کہا سنو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ آج حقیقی بات یہ ہے کہ میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری تقدو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نوجوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لیں۔ اور خدا کی قسم، اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کائی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ آج اس جگہ جتنے لوگ آئے ہیں، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس جگہ موجود ہیں، اور اتنے کہاں، ایک وقت تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان ہوتا، سر پھٹا ہوا ہوتا، کندھے زخمی، اور وہ کندھے زخمی کہ جب ان پر چادر رکھ لی تو عرش والے نے یا ایھا المزمل کہا۔ وہ ٹانگیں زخمی، وہ قدم زخمی کہ جب میرے آقا بے بسی کے عالم میں مکے سے نکلے تو عرش والے کی غیرت کو جلا لایا، کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے محبوب، مجھے تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم، وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرے قدموں کی چاپ کے سامنے روم و یونان کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے کبھی ایسا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اور لوگوں، اور وہابیوں، آج تم گھبراتے ہو؟ اور سنو، میں کہتا ہوں جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عرش والا اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ یہ مصلحت پاش، یہ ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے اور کہتے تھے محمد اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرو گے؟ سرور کون و مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اکیلا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ رب نہیں ہوتا۔ اب مجھ کو ڈراتے ہو میں اکیلا ہوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ ہائے اللہ، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو آقا کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو اپنی آنکھوں پہ حرام کر لیتے۔ وہ تو انسان تھے، اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا تھا جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ بستیاں مقدس ہو گئی۔ والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ان لوگوں کے کیا کہنے، لوگ کہتے تھے محمد اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو ساری کائنات دشمن ہے، تمہیں کیا فائدہ۔ اور میرے آقا اپنے گھر تشریف لاتے، خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، آقا کے کرتے کو اٹھا کے زخموں میں ٹاکیوں کو رکھتی، قدم ہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی میرے آقا فکر نہ کرو، میرا رب تیرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی قوت اس کو پسپا کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ محمد پھر اٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مکہ کے بازاروں میں جا کر اعلان حق کرتے، آواز حق بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ آقا بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے۔ نبی کی ننھی سی بیٹی فاطمہ اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا فاطمہ تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ تیرا باپ بے ہوش پڑا ہوا۔ ننھی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، 3-4 برس کی عمر ہے، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئیں، کہا اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات، میں نے اس کو اس دن بھی دیکھا تھا کہ جب لوگوں نے اس کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کی آنکھیں باہر کوبل پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا۔ نماز سے فارغ ہوا، گلوہ اطہر پہ کپڑے کے نشانات تھے، جبریل نے آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا گلا چھل گیا ہے۔ کہا جبریل میرا تو گلا چھلا ہے، پہلے نبیوں کے گلے رب کی توحید کے لیے کٹ بھی گئے تھے، وہ محمد صلی اللہ کے زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمینہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا ماں نے کہا ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اور وہابیوں آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج معمولی تانوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال آئے مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو، اور وہ تھا کہ جب چلتا تھا جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تھا کہ جب اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تھا کہ جس کی اداؤں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تھا۔ آج اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا تر بنا لیا ہے تم نے، اور وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، اور جب پیشانی پہ بل پڑ جاتی تھی فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، اور وہ تھا
کہ جس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی. وہ تو وہ تھا. آج اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا تر بنا لیا ہے تم نے. لوگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ کی زندگی میں ڈالو. رمضان آ رہا ہے اور ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ کی زندگی کے پیچھے چلاؤ اور مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان بنو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.